السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ کریں گے کلاس 9 ماڈل ٹیکسٹ بک آف انگلش، جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے نیو بک آئی ہے 2024 کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو ابھی آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور جو میں نے کیمسٹری کی جو ویڈیوز لگائی ہیں اس کو لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے کویشچن آنسرس ڈسکس کیے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کویشچن آنسر شیئر کیا۔ تو اب چلتے ہیں ہم لوگ فرسٹ چیپٹر کے ٹرانسلیشن کی طرف۔ اس پارٹ میں یعنی پارٹ 1 میں، یہ میرا پارٹ 1 ہوگا، اور اس میں ہم لوگ کریں گے چیپٹر نمبر 1 کے ہاف چیپٹر کی ٹرانسلیشن، اور نیکسٹ پارٹ میں ہم لوگ انشاءاللہ آگے جو ہمارا ریمیننگ پورشن رہ جائے گا فرسٹ چیپٹر کا، اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں، کیونکہ یہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی افیکٹو چینل ہوگا فار دیئر اسٹڈیز۔ ناؤ موو ٹورڈ آور ٹوڈیز لیکچر۔ تو فرسٹ چیپٹر کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مرسی فار آل کریشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the most revered figure in the history of human civilization۔ انسانی تہذیب میں یعنی انسان کی سوسائٹی میں یا انسانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں بہت ہی قابل تعریف ایک ہمارے پاس ماڈل ہے یا نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد his teachings and preaching are a beacon of light for humanity۔ ان کی تعلیمات اور ان کے جو دین کے لیے کیے گئے کام یعنی تبلیغ، یہ تمام کے تمام کیا ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی ہیومینٹی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایپیٹومائزڈ جسٹس اینڈ کمپیشن، اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز این ایڈوکیٹ آف نالج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے انصاف کو قائم کیا، ٹھیک ہے، انصاف اور جذبے کو، ٹھیک ہے۔ اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز این ایڈوکیٹ آف نالج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، علوم میں بھی ماہر تھے۔ ہز میسج از اسٹل ریلیونٹ ان دا پریزنٹ ڈے۔ ان کا میسج ابھی تک آج کے دن میں بھی کیا ہے، ایک ریلیونٹ ہے، مطلب اسی سے متعلق ہے، آج کے دن سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اینڈ اٹس امپیکٹ از فار ریچنگ، اور ان کے اثرات اور اس کے اثرات جو ہیں ان کے میسج کی جو انہوں نے ہمیں بتائے تھے، اس کے اثرات بھی دور دور تک نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے میچ لیس رول ماڈل فار ایوری ون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے، ایک انمول نمونہ ہے، کس کے لیے، تمام کے تمام انسانیت یعنی تمام کے لیے، بیکاز آف ہز وزڈم، اپنے ذہانت کی وجہ سے، کائنڈنیس رحم دلی کی وجہ سے، اینڈ جنروسٹی یعنی سخاوت کی وجہ سے۔ The legacy he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم left behind belongs to the world and is an example of importance of educating people working toward peace and well-being۔ تو جو وراثت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں وہ کس سے بلونگ کرتے ہیں، یعنی کس کے لیے ہیں، ٹو دا ورلڈ، دنیا کے لیے، اینڈ از این ایگزامپل آف امپورٹینس، اور یہ ایک مثال ہے کس چیز کی اہمیت کی، کہ لوگوں کو تعلیم دلوائی جائے، آف ایجوکیٹنگ پیپل، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے، ایک مثال ہے، ورکنگ ٹورڈ پیس اینڈ ویل بینگ، جو کہ کام کر رہے ہیں کس چیز کے لیے، امن کے لیے اور اچھائی کے لیے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، دا مرسی آف دا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو کمپریہنسو۔ ان کی جو رحم دلی ہے، یعنی جو ان کا رحم کرنے کی جو وہ ایبلٹی ہے اور وہ سب کچھ ہے، تو وہ بہت ہی وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پہ رحم کرتے، اینڈ انکلوسیو دیٹ اٹ انکمپاسڈ اینیملس اینڈ برڈس۔ تو ان کی یہ جو رحم دلی ہے، یہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ یہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی تھی۔ دا ہولی قرآن نریٹس دیٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز سینڈ ایز مرسی فار آل ورلڈس۔ تو قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام دنیا کے لیے، یعنی تمام دنیا کے لیے کیا بنا کے بھیجا گیا، رحم دل بنا کے بھیجا گیا۔ اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم confirmed this when he said, O people, verily I am only a gifted mercy۔
تو ان کی یہ جو رحم دلی ہے یہ کب ثابت ہوئی؟ جب انہوں نے ارشاد کیا، او پیپل، اے لوگوں، حقیقتاً میں تم لوگوں کے لیے ایک رحم دل تحفہ ہوں. مطلب یہ کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک رحم دلی والا ایک تحفہ ہوں. دس مرسی ایویڈنٹلی ڈومینیٹڈ ایوری اسپیکٹ آف ہز لائف اینڈ واز وٹنسڈ بائی آل. تو یہ جو مرسی ہے بلا شبہ یہ تمام کے تمام انسان کے جو زندگی کے جو اسپیکٹ ہوتے ہیں، تمام کے تمام جو حصے ہوتے ہیں اس کے اوپر نمایاں ہے. اینڈ واز وٹنسڈ بائی آل، اور اس کے جو گواہ ہیں وہ تمام کے تمام ہیں کہ آپ وسلم بہت ہی زیادہ رحم دل ہیں. نیکسٹ پیراگراف ہے، مینی انجنکشنز ارجنگ مسلمس ٹو شو مرسی ٹو اینیملز اینڈ برڈس آر ایزیلی accessible in the books of Sunnah and the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بہت سے جو احکامات ہیں جو کہ زور دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ رحم شو کریں. کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے. اینڈ برڈس، پرندوں کے لیے. آر ایزیلی accessible، یہ ہم لوگ یہ بہت ہی آسانی سے ایسیس کیے جا سکتے ہیں، مطلب رسائی میں آ سکتے ہیں. ان دا بکس آف سنہ، اور یہ سب کچھ ہمیں کہاں بتایا جا رہا ہے؟ بکس آف سنہ میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. The Sunnah prophetic traditions recorded many occasions where this mercy reached its peak. تو یہ جو سنہ ہے مطلب سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات بتائے یا خود کیے وہ سنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو دا سنہ ریکارڈڈ مینی اوکیزن، اس سنہ نے بہت سے اوکیزن یعنی مرحلے ریکارڈ کیے. ویئر دس مرسی ریچ اٹس پیک، جب یہ رحم دلی اپنے عروج پہ پہنچی. فار انسٹنس، مثال کے طور پہ، اے وومن واز رپورٹڈلی پرومسڈ دا ہیل فائر. ایک عورت جو تھی اس کو وعید سنا دی کہ تم جہنم میں جاؤ گی بیکاز آف ہز مرسی لیس بیہیویئر ود اے کیٹ، کیونکہ اس نے سخت بیہیویئر دکھایا. ٹھیک ہے، اس نے سخت بیہیویئر رویہ دکھایا. کس کے لیے؟ کیٹ کے لیے. اس عورت کو جہنم کی وعید سنا دی گئی، جہنم کا وعدہ کیا گیا کیونکہ اس نے بلی کے اوپر رحم نہ کیا. البخاری اینڈ مسلم. اینڈ مین ہیڈ ہز سنس فار گیون بیکاز ہی کوینچڈ دا تھرسٹ آف اے ڈاگ. تو ایک آدمی کا جو گناہ معاف کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک کتے کی پیاس بجھائی. تو یہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. اینڈ دین دیز انجنکشنز اینڈ کمانڈس آر ہائیلی ریفلیکٹیو ایز دے اراؤز دا ایکسپیکٹیشنز آف ہاؤ مرسیفل ہی واز ٹو ہیومن بینگس. تو یہ جو تمام کے تمام احکامات ہیں اور جو کمانڈ ہے یعنی جو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہائیلی ریفلیکٹیو ہے یعنی اثر رکھنے والا ہے. اینڈ ایز دے اراؤز، کیونکہ یہ ابھارتا ہے دا ایکسپیکٹیشنز آف ہاؤ مرسیفل، مطلب یہ کہ انسان کو کتنا رحم دل ہونا چاہیے. ہی واز ٹو ہیومن بینگس، جس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے تھے، فالوورس کے لیے تھے، ماننے والوں کے لیے تھے اور نہ ماننے والوں کے لیے تھے، یعنی دونوں کے لیے برابر تھے. ان دا فرسٹ پلیس، اپنے فرسٹ جگہ پہ. ٹھیک ہے. آن این اوکیزن، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ دیٹ ہی واز واکنگ ود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک موقع پہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یا فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے یا پیدل تھے. who was wearing a cloak with a very thick border. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واک کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہنا ہوا تھا؟ ایک کلاک، چادر پہنی ہوئی تھی جس کا کنارہ بہت موٹا تھا. نومیڈ مین اپروچڈ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ایروگینٹلی ٹک ہولڈ آف دا سائڈ آف دس کلاک. تو ایک مسافر آدمی آیا یعنی ایک مرد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے مغرور ہو کے اس چادر کا کنارہ پکڑا اینڈ ڈریو اٹ وائلنٹلی، اور اس کو غصے سے چھین لیا، مطلب اتارا. ٹھیک ہے. Anas noticed that the violence of this grasp had left red marks on the neck of Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب اس آدمی نے چادر کھینچی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوٹ کیا کہ جب اس آدمی نے اتنے بے رحمی کے ساتھ چادر کھینچا تو اس کی وجہ سے جو گردن پہ نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردن پہ ریڈ کلر کی نشان آگے. Continuing his arrogance and showing his harsh behavior، اپنے تکبر کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سخت لہجہ دکھاتے ہوئے اس مسافر نے کہا، او محمد، give me out of Allah's wealth that you possess. تو مجھے
اللہ کی وہ تمام کی تمام دولت دو جو تمہارے پاس ہے یا جو آپ کے پاس ہے. ایز اے رسپانس ٹو دس، اس کے جواب کے طور پہ دا میسنجر آف اللہ ٹرن ٹو ہم، اس کے میسنجر آف اللہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرف مڑے اینڈ اسمائلڈ، اور مسکرا کے دیکھا. تو اس کی رسپانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرف مڑے اور مسکرائے اینڈ آرڈر دیٹ ہی شوڈ بی گیون سم تھنگ، اور آرڈر کیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. دس شو ہز کمپیشنیٹ بیہیویئر، یہ ان کا ایک دوستانہ رویہ دکھاتا ہے. ود ایون دوز، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بھی ہو ٹیسڈ اینڈ ڈسٹرب ہم، جو ان کو تنگ کرتے تھے اور پریشان کرتے تھے. مائریاڈس آف سملر اوکیزنس indicate how حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to behave towards people who were bitterly against him. تو ہزاروں ایسی مثالیں ہیں یا ایسے موقع ہیں یا ایسی اگزامپلس ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے جو ان کے خلاف تھے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، جو سخت لہجہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا رویہ رکھا. اور کس طرح سے رویہ رکھا، یہ ہمیں بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اٹ واز دس لینینٹ بیہیویئر دیٹ اسپرڈ پیپل آن امبیرسنگ اسلام، یہ ان کا نرم رویہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. اینڈ فالوئنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو بھی کیا. ہیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین کروئل ٹو دیم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کرتے یا پھر جو انہوں نے سخت رویہ رکھا تو اس کا بھی سختی سے جواب دیتے، تو پیپل وڈ ہیو ابنڈنڈ ہز ریلیجن، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب چھوڑ دیتے ہیں. اللہ دا ایگزالٹڈ سیز، اللہ جو بلندی پر ہے، سیز ارشاد فرماتا ہے، اٹ از آؤٹ آف Allah's mercy that you اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم have been lenient with them. یہ اللہ کے رحم سے باہر ہے کہ او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم have been lenient کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نرم لہجہ رکھتے ہیں with them ان لوگوں کے ساتھ. had you been cruel اور hard hearted، اگر آپ ظالم ہوتے یا پھر سخت دل کے ہوتے، they would have certainly abandoned you، تو وہ یقیناً آپ کو چھوڑ دیتے. تو یہ تھا ہمارا پارٹ 1 کی ٹرانسلیشن. تو اسی طرح سے ہم لوگ پارٹ 2 کے ٹرانسلیشن بھی کریں گے ان دا نیکسٹ ویڈیو. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں، اور کچھ بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.